خوشنودی چہاردہ معصومین علیہم السلام صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ بالخصوص خوشنودی امام زمان علیہ السلام صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی نور قلوبنا بنور الایمان وبصر عیوننا بضوء العرفان، ثم الصلاة والسلام علی رسول الرحمن۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم ثم الصلاة والسلام علی قاضی دینہ ومنفذ احکامہ ومروج الایمان۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم ثم الصلاة والسلام علی باقی الائمة الذین هم امناء الرحمن، بالخصوص علی سیدنا ومولانا صاحب العصر والزمان۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر۔ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ خوشنودی جناب سیدہ کونین ایک جاگتی ہوئی صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ جناب سیدہ کی برکتوں کے ان کے وجود مقدس وجود مقدس کی برکت سے، اس کریمہ بی بی کے صدقے سے ہمیں آج سب سے پہلے بحیثیت مومنات ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ اس وقت جو عالمی حالات بنے ہوئے ہیں، پہلے غزہ میں اتنی شہادتیں، پھر پالا چنار میں اتنی شہادتیں، اب شام کی طرف دشمن پیش قدمی کر رہا ہے، تو بی بی کے وجود کی برکت سے ہم خدا بی بی کو وسیلہ بنا کے دعا کرتے ہیں کہ ان کی بیٹی کے روزے کی خدا حفاظت فرمائے اور ظالموں کو نیست و نابود فرمائے۔ اور ایک اما یجیبو کو ہم 3 مرتبہ بس پڑھیں گے تبرکاً وقت کے امام کی بارگاہ میں فریاد کرتے ہوئے کہ وہ زمانے کے امام ہیں، بالفعل حاکم ہیں، ان افواج کی مجاہدین کی خصوصی مدد فرمائے جو اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر مقابلے کے لیے میدان میں موجود ہیں، ان کی خصوصی مدد فرمائے۔ 3 مرتبہ اما یجیبو ہم پڑھیں گے۔ اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ مومنات، آپ کے سامنے میں نے سورہ قدر، معروف سورہ، ہر کوئی اپنی نمازوں میں سورہ کی تلاوت کو ہر مومن خاص طور پہ پسند کرتا ہے۔ بے شک بے شک۔ سورہ قدر ایسا سورہ ہے کہ جس میں خدا نے کچھ اس انداز سے جناب سیدہ کی فضیلت کو بیان کیا ہے، ایک ایسی فضیلت، ایک ایسی عظمت کا پہلو بیان کیا ہے کہ جو تمام انسانوں کے لیے جو پاکیزہ ظرف ہیں ان کے سامنے بی بی کی عظمت کا ایک اتنا بڑا باب کھل جاتا ہے
کہ ایک کیا کئی زندگیاں ختم ہو جائیں تو ہم عظمت سیدہ کو سمجھ نہیں پائیں گے، کیونکہ اس صورت میں خدا نے صاف صاف کہہ دیا وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ تم پہچان جان ادراک ہی نہیں کر سکتے کہ سیدہ کی عظمت کیا ہے۔ شب قدر معصوم نے فرمایا کون ہے؟ جب معصوم سے پوچھا گیا تھا کہ مولا بتائیے شب قدر سے کیا مراد ہے، تو ہمارے ساتویں امام نے فرمایا تھا کہ اس سے ہماری جدہ مراد ہے۔ تو شب قدر کی معرفت یعنی اصل میں جناب سیدہ کی معرفت، شب قدر کی معرفت ممکن نہیں ہے، مطلب کہ سیدہ طاہرہ کی معرفت انسان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اور یہ ایسا خوبصورت سورہ ہے کہ اس کا آغاز جناب سیدہ کے فضائل سے ہو رہا ہے اور اس کا اختتام ان کے بیٹے مہدی کے فضائل پہ ہو رہا ہے۔ ایک ہی سورہ میں ماں بیٹے کی فضیلتوں کا تذکرہ ہے۔ جناب سیدہ وہ کہ جن کی فضیلت کا ادراک نہیں ہو سکتا۔ بدھ شک امام خمینی کا ایک بہت خوبصورت پر معرفت جملہ آپ کی معرفت والی سماعتوں کے لیے ہدیہ کر رہی ہوں۔ امام خمینی کیا فرماتے ہیں کہ جناب سیدہ طاہرہ جو ہے ان کی عظمت کا ادراک ہو ہی نہیں سکتا، کہ اب تک جتنا بھی بی بی کے بارے میں لکھا گیا، جتنا بھی علماء نے کتابیں لکھی، جتنا ان کے علم کے بارے میں لکھا، ان کے تقویٰ کے بارے میں لکھا، ان کے نورانی وجود کے بارے میں لکھا، اور جتنا بھی بیان کیا گیا علماء نے، فقہاء نے، خطباء نے، عرفاء نے جتنی بھی عظمت بیان کی وہ اپنی عقل کے مطابق کی، بی بی کی عظمت کے حصے کو بیان نہیں کر سکے۔ جو بی بی کا مقام عظمت ہے وہ بیان نہیں ہو سکا، اس لیے کہ وہ اپنی عقلوں کے مطابق بیان کرتے رہے۔ تو پھر پوچھنے والے نے پوچھا کہ قبلہ یہ بتائیے کہ جو آئمہ علیہ السلام نے اپنی جدہ کے فضائل بتائے، جو نبی کریم نے اپنی بیٹی کے فضائل بتائے، تو وہ کس قدر عظمت بیان کر سکے؟ یعنی عام خاکی بندہ تو کتنا بڑا عالم ہو جائے اپنی عقل کے مطابق ہی بیان کر سکا، بی بی کی عظمت کے مطابق بیان نہیں کر سکا، کیونکہ وہ تو ہے وما ادراکا، جن کی عظمت کا ادراک کر ہی نہیں سکتے، بس اپنی اپنی عقل کے مطابق ہر کسی نے بیان کیا۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ پھر یہ جو معصوم ہستیوں نے تذکرہ کیا جناب سیدہ کا، تو انہوں نے کتنی عظمت بیان کی؟ تو امام خمینی نے فرمایا کہ جو آئمہ علیہ السلام نے اپنی جدہ کا تذکرہ کیا، جو رسول خدا نے اپنی بیٹی کی عظمت بیان کی، وہ لوگوں کی عقلوں کے مطابق بیان کی، وہ بھی عظمت سیدہ کو بیان نہ کر سکے، کیونکہ سامنے سننے والے جتنا سن سکتے، جتنا سمجھ سکتے اتنا ہی وہ بیان کر سکے۔ گرچہ وہ غیر معصوم سے زیادہ بیان کر سکتے تھے، وہ بہت زیادہ، لیکن انہیں بھی، کیونکہ رسول خدا کا فرمان ہے نا کہ لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق کلام کرو، تو اب وہ بھی مجبور تھے، وہ بھی اتنا ہی بیان کر سکتے تھے جتنا سامنے والے سن سکتے تھے۔ تو سمجھ میں آیا کہ بی بی جو ہے یہ اللہ کا راز ہے، حجاب ہے۔ اسی لیے رسول خدا نے فرمایا تھا، بہار الانوار میں روایت موجود ہے کہ اے دنیا والوں جان لو، فاطمہ کا دروازہ میرا دروازہ ہے، فاطمہ کا گھر میرا گھر ہے، فاطمہ کا گھر میرا گھر ہے، اور جس نے اس گھر کی توہین کی اس نے اللہ کے حجاب کی توہین کی۔ یہ روایت موجود ہے، اور اس طرح کی اس موضوع کی بہت سی روایات مسلک اہل سنت کی کتابوں میں بھی موجود ہیں۔ آج ہاں آپ جا کے دیکھ لیجئے، مساجد میں جا کے دیکھ لیجئے، ہر کسی نے اپنی مسجد کے باہر یہ دعا لکھ کے لگائی ہوئی ہے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے خدا میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ ان سے پوچھیں یہ کون سی رحمت ہے جس کے دروازے یہ کھلوانا چاہتے ہیں؟ اگر تو کسی کے لیے رحمت یہ ہے کہ اس کے اولاد نہیں ہے، اللہ نے اس کو اولاد دی، پھر بھی وہ مسجد میں جائے گا تو یہ دعا لکھی ہوگی، وہ پڑھے گا اور یہ دعا مانگے گا، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے خدا میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ یہ جتنے بھی ماشاءاللہ سے مسلمان مساجد، مسلمان مسجد ہیں، ان سب کی ہماری مسجدوں میں تو نہیں لکھا ہوا، لیکن ان کی مسجدوں میں بڑے شوق
माशाल्लाह अच्छी बात है, दुआ भी बड़ी अच्छी है, लेकिन मसला वही मारिफत का थोड़ा सा आ जाता है। मसला मारिफत का यह जाता है कि जब इनको रहमत समझ में आएगी, ऐसा ना हो दुआ को मिटाना शुरू कर दें, छोड़ दिखना शुरू कर दें। मसला समझ का है कि जितनी समझ है उस तरह चल रहे हैं। अब ये रहमत मांग रहे हैं, जो किसी के लिए जो मुसीबत होती है उसको दूर करना ही रहमत है। लेकिन रहमत क्या है, फिर भी ये दुआ क्यों मांगते चले जा रहे हैं? इसका मतलब हर बंदा, दुनिया का हर बंदा जो कलमा गो है वो रहमत मुतलका की तलाश में है। रहमत मुतलका क्या है? जो मुतलक रहमत है वो वही है जिसको कुरान ने बता दिया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि मैंने तुझे ए रसूल आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा है, रहमत बनाकर भेजा है। अब चूंकि रहमत की पहचान नहीं है, अब रहमत तक कैसे पहुंचेंगे? रहमत किसी भी जगह में जब जाना हो, किसी भी जगह में दाखिल होना हो तो दरवाजे से जाया जाता है। रहमत के दरवाजे को तो पहचान लो, जब रहमत की पहचान नहीं है तो दरवाजे की पहचान क्या होगी? जैसे दरवाजे को पहचान लेंगे, पता नहीं उसी के दुआएं निकलना बंद कर दें। तो ये रहमत का दरवाजा मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम है। तो शब-ए कद्र जो है इसकी मारिफत सारी दुनिया लगी हुई है कि हमें पता चल जाए शब-ए कद्र कौन सी है। माशाल्लाह से भाइयों ने तो एक रात मखसूस भी कर ली है कि भाई यही शब-ए कद्र है, लेकिन हमारे यहाँ मकतबे तशय्युअ में 3 दिन की इबादतों का हमें मौका मिल जाता है। अच्छी बात है ना कि मखसूस नहीं है, हम ज़्यादा इबादत कर लेते हैं। वो महीना ही इबादतों का है कि जिसमें ज़्यादा इबादत की जानी चाहिए। और शब-ए कद्र, सूरह कद्र में खुदा ने बता दिया कि इसका तुम इदराक नहीं कर सकते। और शब-ए कद्र और सूरह कद्र वो सूरह कि जिसको मोमिनीन अपनी नमाजों में ज़रूर पढ़ते हैं, और सूरह कद्र वो सूरह कि जिसकी फजीलत इतनी ज़्यादा है। ज़रा गौर कीजिएगा कि इस्लाम कितना आसान मज़हब है और खुदा हमें कितने मौके दे रहा है कि खुदा हमें जहन्नमी नहीं बनाना चाहता। खुदा चाहता है कि मेरी मखलूक जन्नती बने, जहन्नमी उसने वाले बहुत से मौके रखे हैं। और ये सूरह कद्र के बारे में मासूम फरमाते हैं, जो वुज़ू के दौरान इस सूरह की तिलावत करता है उसके गुज़श्ता गुनाह माफ़ हो जाते हैं। यानी वुज़ू करने के बाद इंसान अपना नामावाल नए सिरे से शुरू करता है। कितनी बड़ी बरकत है। और कोई ना पढ़े ये उसकी अपनी बदनसीबी है, बदकिस्मती है। बात लोग जानकर भी नहीं पढ़ते। अभी फजीलत आप सबने सुन ली, इंशाल्लाह आप पढ़ेंगे। जो पढ़ते हैं वो अच्छी बात है, जो नहीं पढ़ते वो पढ़ना शुरू कर देंगे। भाई कितना आसान है, वुज़ू कर रहे हैं सूरह कद्र की तिलावत कर लो, सारे गुनाह बख्शे जाएंगे। खुदा ने तो इतने रास्ते रखे हैं, इतने मौके रखे हैं। और बस वही मसला है कि नफ्स की जाल में, नफ्स की चालों में शैतान की तरफ से दी हुई गफलत और सुस्ती है जो इंसान को जहन्नमी बनाएगी, वरना अल्लाह को अपने बंदों को जन्नती देखना चाहता है। अब सूरह कद्र की इतनी फजीलत कि एक शख्स ने इमाम साहिब ज़मा इमामुल असर पूछा तो कई के ज़रिए मौला का ये जवाब आया था। तो सूरह कद्र के बारे में चूँकि बात निकल आई और इसमें इमाम इस्लाम का भी तज़किरा है, दादी और पोता दोनों का तज़किरा है, तो इस सूरह कद्र के बारे में मौला से पूछा गया कि सवाल ये पूछा गया जब आप गैबत सुगरा में थे, यानी बराह रास्त आप सवालों के जवाब तौक़ी के ज़रिए दिया करते थे। तो पूछा ये गया कि सूरह कद्र की इतनी फजीलत हमें रवायात में मिलती है कि ये मिलता है कि जो सूरह कद्र को अपनी नमाजों में नहीं पढ़ता तो हैरत है कि उसकी नमाज बारगाहे अहदियत में कबूलियत का दर्जा कैसे पा लेती है। यानी पढ़ना चाहिए ना, यानी इसमें मासूम फरमाते हैं कि जो सूरह कद्र को नहीं पढ़ता उसकी नमाज कबूल कैसे हो जाती है, हैरत है। और फिर फरमाया कि अपनी नमाजों में एक जगह मिलता है कि सूरह तौहीद पढ़ें कि ये बेहतरीन है कि नमाजों में इसका बेहतरीन अजर सवाब है कि सूरह तौहीद पढ़ी जाए। फिर ये भी मिलता है कि सूरह हुमज़ा बैरुन कुल्ले हुमज़ा तिल हुमज़ा, सूरह हुमज़ा जो है
اس کو اپنی نمازوں میں پڑھو، جو اس کو پڑھے گا اس کو بقدر دنیا یعنی پوری دنیا کے برابر اس کو ثواب ملے گا۔ اب سوال کرنے والے نے مولا امام زمان سے سوال یہ کیا کہ مولا یہ بتائیے کہ اگر کوئی پڑھنی تو 2 سورے ہیں نا، ایک پہلی رکعت میں الحمد کے بعد سورہ پڑھا جاتا ہے، ایک دوسری میں پڑھا جاتا ہے، تو اب ہم کیا کریں؟ یعنی کس طرح سے 2 سورتوں میں انتخاب کریں کہ تینوں کا اتنا زیادہ اجر و ثواب ہے؟ ایک ایسا سورہ ہے کہ جس کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی، ایک وہ ہے کہ سورہ قدر ہے کہ جس کے بغیر نماز کی قبولیت میں شک آ گیا، اور ایک وہ ہے کہ جس کا ثواب بہت زیادہ ہے، ایک وہ ہے کہ جس کے ساتھ پڑھے نماز تو بقدر دنیا ثواب ہے۔ کس کو پڑھیں کس کو چھوڑیں؟ اب یہاں پہ بہت لطیف نکتہ ہے جو میں ایسے مجمع میں جیسے آپ ماشاءاللہ توجہ سے سن رہی ہیں، اس طرح کے مقام میں وہیں پہ بیان کرتی ہوں، جہاں مجھے پتا چل رہا ہوتا ہے کہ انہوں نے کچھ لینے کے لیے آئے ہیں اور یہ کچھ روحانی غذا لے کے جانا چاہتے ہیں۔ تو مولا نے یہ فرمایا کہ اگر یہ تھوڑی سی معرفت میں بات ہو رہی ہے نا، مولا نے یہ فرمایا کہ اگر کوئی پہلی 2 سورتوں کی تلاوت کرے، سورہ قدر کی اور سورہ توحید کی تلاوت کرے، اور یہ سوچ کر جان کر یہ علم رکھ کر یہ معرفت رکھ کر تلاوت کرے کہ اگر میں ان 2 سوروں کی تلاوت نہیں کروں گا تو نماز کی قبولیت کا مسئلہ بنے گا اور ثواب سے رہ جاؤں گا، اور میں نے 2 ہی سورے چونکہ تلاوت کرنے ہیں اور ہمزہ کی تلاوت اس لیے چھوڑ رہا ہوں، وجہ اس کو معرفت پتہ ہو، اس کو معرفت ہو، اس کو علم ہو، تو پھر مولا فرماتے ہیں کہ اس کو ان 2 سورتوں کا ثواب تو ملے گا ہی، لیکن سورہ ہمزہ کا ثواب بھی مل جائے گا۔ لیکن جس کو پتہ ہی نہیں ہے سورہ قدر کی کیا فضیلت، سورہ ہمزہ کی کیا فضیلت، وہ بس اس کی عادت ہے کہ اس نے سورہ قدر ہی پڑھنی ہے، اور جو کوئی مولا فرماتے ہیں کہ اگر ان 2 سورتوں کو چھوڑ کر کوئی اور سورہ پڑھے گا، یعنی سورہ قدر اور سورہ توحید کو چھوڑ کر کوئی اور سورہ پڑھ لے گا، نماز تو اس کی ہو جائے گی، جائز ہے، لیکن اس کو پہلی 2 سورتوں کا ثواب نہیں ملے گا۔ اب عقل مند کون ہے؟ عقل مند وہی ہے نا کہ جو سورتیں بھی وہی پڑھ لے، ثواب دوسروں کا بھی لے لے، تو یہ تو عقل مندی ہے نا، یہی وہ معرفت ہے، یہ معرفت کی باتیں ہیں، یہ قبول ہی وہ ظرف کرتا ہے جو پاکیزہ ہوتا ہے، جو آمادہ ہوتا ہے باتوں کو سننے کے لیے۔ تو یہ شروع کی آیات میں جناب سیدہ کا تذکرہ ہے، وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو شب قدر کیا ہے؟ تو لوگ آ کے پوچھا کرتے تھے، معصومین سے پوچھا کرتے تھے، رسول خدا سے پوچھا کرتے تھے، جناب سیدہ کے بارے میں سوال کیا کرتے تھے کہ آپ کی بیٹی کا نام فاطمہ کیوں ہے؟ معصومین سے پوچھا کرتے تھے آپ کی جدہ کا نام فاطمہ زہرا کیوں ہے؟ تو ایک کتاب سے میں روایت آپ کی سماعتوں کو منور کرنے کے لیے پیش کر رہی ہوں، کتاب کا نام ہے القطرہ من بہار مناقب نبی و اطرت، یعنی اس کتاب کا نام جو مصنف ہے نا اس کتاب کا، جس کا نام ہے آیت اللہ سید احمد مستنبط، یہ آیت اللہ ہے جنہوں نے یہ کتاب لکھی ہے۔ کتاب کے نام سے ہی اندازہ ہو جانا چاہیے کہ لکھنے والا کتنا بڑا عالم ہے۔ کتاب کا نام کیا رکھا؟ القطرہ، قطرہ ڈراپ، ایک قطرہ، یعنی کتاب میں فضائل آپ پڑھیں تو فضائل کے دریا بہائے ہوئے ہیں، لیکن وہ لکھنے والا کہہ رہا ہے یہ 2 جلدوں میں کتاب ہے، بہت موٹی جلدیں ہیں، اور لکھنے والے نے اپنی کتاب کا نام رکھا ہے کہ نبی اور اس کی عطرت کے فضائل کے سمندر میں سے ایک قطرہ، نبی اور آل نبی کے مناقب کے سمندروں میں سے ایک قطرہ یہ کتاب جو کہ 2 جلدوں میں مشتمل ہے۔ اس میں روایت موجود ہے کہ امام باقر علیہ السلام سے پوچھا گیا لما سمیہ فاطمہ زہرا فاطمہ، اور یہ روایت ہے جابر بن عبداللہ انصاری سے کہ انہوں نے مولا سے پوچھا کہ آپ کی جدہ کا نام فاطمہ زہرا کیوں رکھا گیا؟ تو امام نے فرمایا انما سماہا فاطمہ زہرا، انما سماہا فاطمہ زہرا، کہ میری جدہ کا نام فاطمہ زہرا اس لیے رکھا گیا خلقہا من نور عظمت، کہ اس لیے کہ اللہ نے میری جدہ کو اپنے نور عظمت سے خلق کیا، اپنے نور
پانی لے کے آنا تھوڑا سا پانی ساتھ. بس مومنات مجالس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ یہاں تشریف لائی ہیں اور دور بہت ہی پرآشوب ہو چکا ہے. عجیب عجیب سوال جو ہیں وہ ذہنوں میں پیدا کیے جا رہے ہیں، اور خاص طور پہ یہ جو ایک موبائل ہمارے ہاتھوں میں آ گیا ہے اور آگے آگے بڑی جدید ٹیکنالوجی اور بھی آ رہی ہے اے آئی کی شکل میں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس. ابھی چند ہی عرصہ گزرے گا آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کیا بلا آ رہی ہے. دجال کی جالوں میں سے ایک جال ہے، یعنی جال اپنا پھیلا چکے دجال، بس اس کا آنا باقی ہے. اور حالات تو آپ کو پتہ بہت تیزی سے ایسے ہو رہے ہیں، ظہور امام کی طرف بہت تیزی سے سفر طے ہو رہا ہے. بلکہ بعض علماء نے قرآن نے کہنا شروع کر دیا ہے کہ امام زمان علیہ السلام کا ظہور صغریٰ ہو چکا ہے. ظہور صغریٰ یعنی دیکھیں نا، جب سورج نکلتا ہے تو آپ نے محسوس کیا کہ سورج جب صبح نکلتا ہے، مشاہدہ کیا ہو تو کیا ایک دم سر پہ آ جاتا ہے؟ ایسے نہیں ہے، پہلے ہلکی سی روشنی پتہ چلتا ہے کہ سورج نکلنے لگا ہے، آتا آتا پھر وہ نکلتا ہے تو چاش کا وقت آتا ہے، جب آپ کے سر کے برابر ہو جائے تو نصف النہار ہو جاتا ہے، یعنی زوال کا وقت ہو جاتا ہے. دوپہر کی ظہر کی نماز کا وہ وقت ہے شرعی وقت، جس کو کہتے ہیں شرعی وقت. تو اب یہ سورج ایک دم نکل آئے، مخلوق کی حالت کیا ہوگی؟ لوگ اس کو تحمل نہیں کر پائیں گے. خدا کیا کرتا ہے؟ سورج آہستہ آہستہ اپنا ظہور کرتا ہے، تو وہ ہستی جو اللہ کا نور ہے، جب اس نے ظہور فرمانا ہے تو اس نے ایک دم سے نہیں آنا. حالات بنیں گے، ظہور صغریٰ ہوگا، پھر ظہور کبریٰ ہوگا. ظہور صغریٰ ہو چکا ہے، حالات بڑی تیزی سے بدلتے جا رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہے بدلتے جا رہے ہیں، قابو میں نہیں آ رہے. ابھی غزہ کے حالات قابو میں نہیں آئے تو پالا چنار کے حالات خراب ہو گئے، وہ قابو میں نہیں آئے، شام کے حالات خراب ہو گئے. یہ عالمی جنگ بڑھ رہی ہے، عالمی جنگ بڑھے گی، دنیا مرے گی، 2/3 دنیا مر جائے گی. روایات میں 1/3 رہ جائے گی. اس 1/3 میں سے بھی جو چنے جائیں گے وہ مولا کا لشکر بنے گا. پھر مقابلہ ہوگا طاغوت کے ساتھ، پھر اس کے بعد حکومت قائم ہوگی ہمارے امام کی، اور اس حکومت کی تمنا کرنا اتنی بڑی عبادت ہے. محمد بلندتر صلوات. اس حکومت کی صرف تمنا ہی کر لینا ہمارے لیے، ہم لوگوں کے لیے رسول نے فرمایا کہ آخری زمانے کے جو لوگ ہوں گے وہ صرف تمنا ہی کریں گے نا کہ کاش کہ ہم وہ حکومت دیکھیں. تو یہ تمنا کرنا اتنا اجر و ثواب رکھتا ہے جیسے رسول کے ساتھ جنگ بدر میں شریک ہوا ہو، جا کے جنگ کی ہو مشرکین کے خلاف، اتنا اجر و ثواب. تو اب آج جو ذہن ہے ہمارے، ان کو کیپچر کیا جا رہا ہے. ہماری نوجوان نسل میں خاص طور پہ دشمن کی نظر ہے، ان کو کیپچر کر رہے ہیں. اور جو ان کے ہاتھوں میں موبائل ہے اس پہ کوئی روک تھام نہ گھر والوں کی طرف سے ہے، اور کچھ اس طرح کے اصول بنا دیے. بچے آگے سے کہتے ہیں ہمیں تو اسکول اور کالج کا کام ہی سارا اس پہ ملتا ہے. ہمارے لیے تو یہ مجبوری بن گئی ہے. کچھ ایسے وائرس اسکولوں کو جب آن لائن کرنا پڑتا ہے پھر بہت زیادہ بہانہ مل جاتا ہے بچوں کو. اب ماں باپ کی اپنی مصروفیات اور مجبوریاں ہیں، وہ بیچاری ماں کیا کرے، گھر کے کام کرے، گھر کے باہر کی ذمہ داریوں کو دیکھے، باپ پیسہ کمائے، کیا کرے کہ بچے میں سر پہ بیٹھا رہے کہ یہ کیا دیکھ رہا ہے. بہت برا شور دور ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نوجوان نسل کو ایک تو فرش اذا سے جوڑیں اور فرش اذا سے بتائیں، بصیرت عطا کریں کہ زمانہ کدھر جا رہا ہے اور آپ نے اس کا استعمال کس طرح سے کرنا ہے. اب ذہنوں
کنفیوز کر دیا ہے اور بچے عجیب عجیب سوال کر رہے ہیں. اور بڑی حیرت کی بات ہے کہ حدیث قصاص جیسی حدیث میں شک ہو رہا ہے, دعائیں توسل میں شک ہو رہا ہے. اچھے پڑھے لکھے لوگ, میں ایسے ان پڑھ لوگوں کی بات نہیں کر رہی کہ جن کو کوئی شعور نہیں ہے. میرے ساتھ ایسی تھی کچھ مومنات اسلام آباد سے, کراچی سے حج پہ جب میں گئی ہوں, میرے ساتھ ہی میں حیران ہو گئی جب میں ان کا تقویٰ دیکھتی تھی, عبادت دیکھتی تھی, میں بڑی خوش ہوئی. اور جب میں نے ایک موقع پہ مینا میں کہا کہ آؤ بھائی دعائیں توسل پڑھتے ہیں, بڑی اچھی جگہ ہے, یہاں پہ بیٹھ کے توسل کریں, تو وہ خاتون جو کہ میں اتنا اس سے امپریس تھی اس کی عبادت سے, کہنے لگی استغفار, دعائیں توسل نہیں پڑھنا. کیا ہو گیا جی؟ تو شرک ہے کہ پتہ نہیں بدعت ہے کہ کیا ہے. یہ مصیبتیں آ گئی. کہاں تک ہم جانا چاہتے ہیں, کہاں تک جائیں گے, اگلی نسلوں کا کیا ہوگا, کیسے روک تھام ہوگی؟ تبھی ہوگی کہ جب ہم ان ہستیوں کی عظمت کو بتائیں, اپنی نسلوں کو بتائیں, اس دنیا کو بتائیں. حدیث قصاص میں شک کرنے والوں کو جو یہ کہتے ہیں کہ اپنے سے گھڑ لیے, اب تو یہ حیرت ہوتی ہے, حالات اتنے خراب ہیں. یہ عام فٹ پاتھوں میں بیٹھنے والے جاہل لوگ ان کے اپنے عقیدوں کا اظہار کر رہے ہیں. ابھی میں ایک جگہ ایک ذاکر کو سن رہی تھی, تو وہ لوگوں کے دماغ جو ہے نا شیطانیت کی طرف جلدی جاتے ہیں اور اساطیر کی طرف جلدی جاتے ہیں. جب اساطیر بتائیں گے نا تو وہ شریعت کو پیچھے رکھیں گے, کہیں گے یہ دین نصان ہے, ادھر چلو. اب وہ کیا بکواس کر رہا تھا ممبر سے, بکواس ہی کروں, بڑا ذاکر حسین ہے اور یہ بکواس ہی کر رہا تھا کہ بھئی میرے عقیدے میں تو ہے کون, تو اپنا عقیدہ بتائے. تو کون ہوتا ہے عقیدے پیش کرنے والا؟ تیرا اپنا علم کیا ہے, تیرا اپنا عقیدہ کیا ہے؟ فٹ پاتھ سے اٹھ کے آ کے نائیوں کا کام چھوڑ کے ممبر میں بیٹھ کے عقیدے بتانے والے لوگوں کے عقلوں سے کھیل رہے ہیں, لوگوں کے عقیدوں سے کھیل رہے ہیں. کہتے ہیں مومن اتنا پاک ہوتا ہے نا جب دنیا سے جاتا ہے, مومن اتنا پاک ہوتا ہے نا کہ اس کی میت کو چھونے سے اس میت واجب نہیں ہوتا. یہ اندازہ کریں. اب آپ جیسے پڑھے لکھے لوگ تو نہیں مانیں گے, لیکن دیہاتوں کے لوگ, سادے لوگ جو علی کی محبت میں ولایت کے چکر میں واجب, علی کی محبت یہاں تک فائدہ دیتی ہے کہ اگر کوئی علی کی محبت میں مر جائے وہ مومن ہے, اور مومن کی میت کو چھونے سے مسلم میت واجب نہیں ہے. میں آپ کی آنکھیں کھولنا چاہتی ہوں, مقصد یہ باتوں کا بتانے سے کہ حالات بہت خراب ہیں اور یہ کچھ بھی نہیں ہے, یہ ابھی آغاز ہے, ابھی بہت خراب ہو رہے ہیں. عقیدوں سے بہت کھلواڑ انہوں نے کرنا ہے. تو آپ سمجھے, سمجھ کے چلے, سمجھے اپنے دین کو. وہ ان ہستیوں سے اپنے رابطے مضبوط کریں, جناب سیدہ سے, جہادہ معصومین سے اپنا تعلق مضبوط کریں. سمجھے فاطمہ کون ہے, جب سمجھ میں آ گیا نا فاطمہ کون ہے, حدیث کے ساتھ ہی سمجھ میں آ جائے. فضیلت میں اسی کتاب سے القدرہ, القدرہ یعنی یہ وہ کتاب جس کے آیت اللہ سید احمد مستبد جس کے مصنف ہیں, بڑی خوبصورت روایت لکھتے ہیں کہ فضائل کے سمندروں میں سے ایک قطرہ ہے یہ کتاب جس میں یہ روایت موجود ہے. اور اس میں مولا فرماتے ہیں, ہمارے 5ویں امام فرماتے ہیں جناب سیدہ طاہرہ کے بارے میں, جب میں نے آپ کو بتایا نا کہ جب جابر بن عبداللہ نے پوچھا مولا سے کہ مولا آپ کی جدہ کا نام فاطمہ زہرا کیوں رکھا گیا, تو آپ نے فرمایا کہ خدا نے میری جدہ کو اپنے نور عظمت سے خلق فرمایا, اور جب یہ ہماری جدہ کا نور خلق ہو چکا تو وہ ایسا روشن تر تھا, اس قدر روشن تھا کہ فرشتے باوجود نوری مخلوق ہونے کے, کہ وہ خود نور ہیں, فرشتے خود نور ہیں, نوری مخلوق ہونے کے باوجود ان کی آنکھیں اتنی خیرہ ہو گئی کہ وہ حیران ہو گئے اور خدا سے سوال کرنے لگے, یا اللہ یہ کیسا نور ہے, یہ کیسی روشنی ہے, یہ کیسا نور ہے. تو پھر اس وقت خدا نے یہ
یعنی یہ آسمان میں رہے گا. وَخَلَقْتُهُ مِنْ عَظْمَتِي، اور اسے میں نے اپنی عظمت سے خلق کیا ہے. اس نور کو میں نے اپنی عظمت سے خلق کیا ہے. وَأُخْرِجُهُ مِنْ صُلْبِ نَبِيِّهِ مِنْ أَنْبِيَائِهِ، میں اپنے انبیاء میں سے ایک نبی کے صلب میں سے اس کو خارج کروں گا. یعنی اس کا ظہور، اس کا خروج دنیا میں اپنے نبیوں میں سے ایک نبی کے صلب سے کروں گا. اور پھر اس کے بعد فرمایا خلقتہ فضلتہ علی جمیع الانبیاء، اور جب میں اس نور کو اپنے نبی کے صلب میں قرار دوں گا تو اس نبی کو میں تمام انبیاء پر فضیلت دے دوں گا. اس نبی کو کس وقت فضیلت دوں گا؟ خاتم الانبیاء، سردار انبیاء کب ہوئے؟ سید الانبیاء کیوں ہوئے؟ ان کے صلب میں نور فاطمہ ہے. خدا فرمانے کہ جس کے صلب میں اس نور فاطمہ کو رکھوں گا اسے میں فضلہ علی جمیع الانبیاء، اسے تمام انبیاء پر فضیلت دے دوں گا. وَأُخْرِجُ هَذَا النُّورَ، اس نور سے پھر میں امتاً ایک ایسی امت دنیا میں بھیجوں گا، ایک ایسا گروہ دنیا میں بھیجوں گا یقومون بامری، جو میرے امر کو قائم کریں گے. یہدون الی خلقی، اور میری خلق کی ہدایت کریں گے. وَاجْعَلْهُمْ خُلَفَاءِ فِي أَرْضِي، ان کو میں زمین پر خلیفہ بنا دوں گا. کچھ سمجھ میں آیا کہ عظمت سیدہ کیا ہے؟ یہ جو آپ کو 13 معصومین کی برکتیں مل رہی ہیں سیدہ کی برکت سے مل رہی ہیں. سیدہ نہ ہوتی تو یہ جو 9 امام ہے، یہ جو 9 ہادیوں کا سلسلہ ہے، یہ جو حسین کی نسل سے 9 امام ہے، یہ دنیا میں نہ آتے. نہ حسین دنیا میں آتے، نہ حسن دنیا میں آتے، نہ کربلا کی برکتیں ملتی، نہ حسن کی ذات کی برکتیں ملتی، نہ ہمیں باقی اماموں کی برکتیں ملتی، نہ ہمیں محمد بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد. اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد. آج ہم کازمین جاتے ہیں، وہاں سے برکتیں لیتے ہیں، تو یہ کس کے بیٹے ہیں جو کازمین میں دفن ہیں؟ سیدہ کے لقب جگر ہیں. آج آپ متوسل ہوتے ہیں کربلا میں جا کے ذات حسین سے آپ فیض حاصل کرتے ہیں. سامرا میں جاتے ہیں، وہاں پہ جا کے فیض حاصل کرتے ہیں. مسجد نبوی میں جاتے ہیں. یہ جہاں جہاں جا کے آپ فیض حاصل کرتے ہیں، یہ سارا فیض جو بڑھ رہا ہے سیدہ کے صدقے سے بڑھ رہا ہے، جناب سیدہ کے وجود برکت سے بڑھ رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ جناب سیدہ خدا کے نور عظمت سے کھڑی ہوئی. اب شک کس بات کا ہے؟ حدیث نصاب میں کون سی چیز ہے جو ان کو مشکوک کر رہی ہے، جس کی وجہ سے ان کے پیٹ میں مڑوڑ اٹھ رہے ہیں کہ وہ عظمت سیدہ ان سے ہضم نہیں ہو رہی، عظمت سیدہ ہضم نہیں ہو رہی. کہ جناب سیدہ کا نور جب زیر کسا آیا تو خدا نے کیا کام کیا؟ جب تک جناب سیدہ چادر کے نیچے نہیں آئی، اللہ نے اس وقت تک آیت انما یرید اللہ کو نازل نہیں کیا. آیت تطہیر انتظار کرتی رہی کہ سیدہ چادر کے نیچے آئے تو جبرائیل آیت لے کر جائے. کیوں انتظار ہوا جناب سیدہ کا؟ اور جب 5 نور چادر کے نیچے جمع ہو گئے تو جبرائیل نے یہ پوچھا یا رب ومن تحت الکسا، اے خدا زیر کسا کون ہے؟ تو خدا کو چاہیے تھا، مشیت کو چاہیے تھا جبرائیل سے یہ کہتا کہ اے جبرائیل جہاں روز آنا جانا ہے آج کیوں سوال کر رہے ہو، کیوں پوچھ رہے ہو؟ لیکن نہیں، خدا نے یہ نہیں کہا، بلکہ خدا نے کیا کہا؟ خدا نے کہا ہم فاطمہ تو ابوہا و بالوہا و بنوہا، کہ یہ فاطمہ
بچے ہیں، اس کے بابا ہیں۔ تو یہ جو آیت اتری کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیے جب جناب سیدہ کا نور عالم خلقت میں خدا نے اپنی عظمت سے خلق کیا تو فرشتے باوجود نوری ہونے کے نہ پہچان سکے، تو آج جبرائیل اس نور جب مجتمع ہو جائے گا تو کیسے پہچانے گے؟ اب تک تو جبرائیل نے ان تمام انوار کو الگ الگ دیکھا تھا، کہیں نور محمد کو دیکھا، کبھی نور علی کو دیکھا، کبھی نور حسن کو دیکھا، کبھی نور حسین کو دیکھا، کبھی نور سیدہ کو دیکھا۔ آج اکٹھا ہو کے یہ کیسے پہچانے گا؟ پھر تو یہ سوال بنتا ہے وہ من تحت الکساء، زیر کساء کون ہے؟ تو یہ ایسے نورانی کلمات ہیں۔ جب آیت تطہیر اتری اس انداز سے اتری کہ خدا نے فرمایا انما یرید اللہ، کہ صرف اور صرف اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ یہ جو زیر چادر ہے ان کو ایسا پاکیزہ رکھے جیسا رکھنے کا حق ہے۔ تو یہ انما جو ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ انما کا مطلب ہے کہ سمجھیے یہ ایک تالا ہے، ایک تالے کا نام انما ہے۔ جب کسی جگہ میں تالا لگا دیں، آپ ایک جگہ چیزیں اکٹھی کر کے ایک کمرے میں تالا لگا دیں تو اب کیا مطلب ہے؟ مطلب میں چھوٹے بچوں کو نہیں بتا رہی ہوں، ذرا تھوڑا توجہ بڑے بھی کر لیں کہ جب اس میں نہ تو ہم کچھ اضافہ کر سکتے ہیں اور جو اندر رکھا ہے نہ وہ باہر آ سکتا ہے، نہ باہر والا اندر جا سکتا ہے۔ تو اسی طرح سے زیر چادر انما کا تالا لگ گیا کہ اب نہ تو کوئی اندر جا سکتا ہے، نہ اندر والے باہر جیسے ہو سکتے ہیں، نہ اندر والے باہر آ سکتے ہیں، نہ باہر والے اندر جا سکتے ہیں۔ تو اچھا بھی تالا تو انما کا لگ گیا، جیسے ایک اور آیت میں اللہ نے یہی تالا لگایا انما ولیکم اللہ ورسولہ واولی الامر منکم، تمہارا ولی اللہ ہے، اس کا رسول ہے۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، اولی الامر کی۔ پھر ایک جگہ انما کے ساتھ فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون، کہ صرف اور صرف تمہارا ولی انما صرف اور صرف تمہارا ولی اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور وہ ہے جو حالت رکوع میں زکات دے رہا ہے، اور اس کی نسل سے یہ جو حالت رکوع میں زکات دے رہا ہے اور اس کی نسل سے امام والذین، اور وہ لوگ والذین نہیں ہے، والذین جمع کا اس میں مسئولہ جو ہے وہ جمع کا یہ جو ہوتا ہے وہ استعمال کیا گیا ہے۔ تو اب اس کا مطلب یہ کہ جو ولایت ہے یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو ان سے باہر جا نہیں سکتی اور باہر سے تو ولی بن نہیں سکتا، یہ ولایت سے ہٹ نہیں سکتے اور کوئی اور ولی بن نہیں سکتا۔ اب یہاں پہ بھی زیر چادر اللہ نے وہی انما کا تالا لگا دیا کہ ان کی طہارت کی بات ہو رہی ہے، کوئی اور اس طہارت میں آ نہیں سکتا، یہاں سے کوئی باہر جیسا ہو نہیں سکتا۔ تو پھر اے خدا مرکز تعارف سیدہ کو ہی کیوں بنایا؟ تو خدا یہ کہے گا اپنی عقلوں سے کام لو، اگر سیدہ کے علاوہ کسی اور کو مرکز تعارف بنا دیتا تو پھر یہ تالا ٹوٹ جاتا، کوئی اندر آ سکتا تھا۔ اگر خدا کہتا یہ رسول ہے، رسول کے بیٹے ہیں تو کئی بیٹے آ جاتے، اگر خدا کہتا یہ علی ہے اور علی کے بیٹے ہیں تو کئی اور علی کے بیٹے داخل ہو جاتے۔ اب اللہ نے انما کا تالا فاطمہ کے ذریعے لگایا، فاطمہ وہ حصار ہے، فاطمہ اللہ کے بنائے ہوئے حصار کا نام ہے۔ جب فاطمہ کہا کہ یہ فاطمہ ہے، یہ فاطمہ کے بابا ہے، بابا کوئی اور بن نہیں سکتا، یہ فاطمہ کا شوہر ہے، کوئی اور بن نہیں سکتا، یہ فاطمہ کے بیٹے ہیں، کوئی اور بیٹا بن کے آ نہیں سکتا۔ اب یہاں پہ فاطمہ کی عظمت سمجھ میں آئی کہ جناب سیدہ کو واحد رشتہ ہے کہ جس کا استعمال خدا نے کیا کہ اس وقت میں سیدہ کے ذریعے سے تعارف کرواؤں گا تاکہ کوئی اور اس طہارت کا دعویٰ نہ کرے جو ان پانچوں کی طہارت ہے۔
اور ایسے نورانی کلمات ہیں اس حدیث کے. اور اب تو افسوس ہے دنیا والوں کی عقلوں پہ کہ جو اپنے عقیدے بیٹھے بیٹھے بنا لیتے ہیں. بیٹھے بیٹھے ہر کوئی عالم بن جاتا ہے، بیٹھے بیٹھے ایسا عالم بنتا ہے کہ ان کے مجتہدین میں باتیں کرنا شروع ہو جاتا ہے. اپنی اوقات بھول جاتا ہے انسان. دو چیزیں گڈھا لگا کے ممبروں تک جانے والے یہ جواب دیں گے، یہ خدا کو بھی جواب دیں گے، ان کو دنیا میں بھی حساب دینا پڑے گا. اور ایسوں کو ممبروں تک پہنچانے والے بھی آرام سے نہ رہے، سکون میں نہ رہے، انہیں جواب دینا پڑے گا. میں بار بار ہر مجلس میں یہ پیغام ضرور دیتی ہوں، اور اس پیغام کو صرف اپنے تک نہ رکھے. پیغام جو دیا جاتا ہے، جو بھی پیغام انسان سنتا ہے، اس کے لیے یہ ایک حجت بن جاتی ہے کہ وہ اپنے تک نہ رکھے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم ہیں غدیری. غدیر میں جب پیغام دیا تھا رسول اللہ نے تو یہ فرمایا تھا کہ اے لوگوں سن لو اور جا کے دوسروں کو بھی سناؤ. ہم غدیری ہیں، ہم علی والے ہیں، ہم علم کو روک کے رکھنے والے نہیں ہیں. آپ جو بھی پیغام سنیں اسے آگے پہنچایا کریں تاکہ جتنا ہو سکے یہ پیغام پھیلے اور بدعتیں رکیں. ممبروں تک جو پہنچانے والے جاہلوں کو ان کو بھی جواب دینا پڑے. کیوں جاہلوں کو موقع دیا؟ کیوں ممبر ہمارے لیے جہاں ڈالے جو آپ کے ذہنوں سے کھیلے، جو آپ کا وقت برباد کریں؟ تو بس مومنات، ان ہستیوں کو سمجھنے کے لیے جس پاکیزہ ذہن کی ضرورت ہے، ایک پاکیزہ ذہن کی ضرورت ہے، اور یہ ہر کسی کا ذہن نہیں ہو سکتا. یہ صرف وہی ہے، اس در سے وابستہ وہی لوگ ہیں کہ آج جن کے آباء و اجداد نے اس وقت علی کا ساتھ دیا تھا، ان کی نسلیں بھی سلسلہ جاری ہے. پاکیزگی کا سلسلہ آپ کی صورت میں یہاں موجود ہے، لیکن دوسری طرف جو اشیاء ہے ان کا سلسلہ بھی چلتا آ رہا ہے. ان کی نسل یزیدی نسلیں وہ اپنا حق اور باطل کی جنگ ہمیشہ سے ہے، اور اس کا اختتام ظہور امام پر ہو. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو صراط مستقیم میں رکھیں، ہم اپنی معرفتوں کی حفاظت کریں، ہم مکتب تشیع کے وقار کی حفاظت کریں، اور اپنے دین کو اس طرح سمجھیں جس طرح سے رسول نے سمجھایا. تو بس مومنات، جناب سیدہ کی عظمت کے بارے میں کہاں کوئی بیان کر سکتا ہے کہ جس بیوی کے بارے میں خدا یہ کہہ دے وما ادراک، کہ کوئی ادراک نہیں کر سکتا میری اس کنیزے خاص کی عظمت کو، کوئی ادراک نہیں کر سکتا. تو بس مومنات، آج ہم روتے اس لیے ہم دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جس دروازے کا تعارف رسول نے آیات قرآنی پڑھ پڑھ کے کروایا تھا کہ اس دروازے کو پہچانو، اے لوگوں سیدہ کا دروازہ میرا دروازہ ہے، سیدہ کا گھر میرا گھر ہے. اگر تمہارے دلوں میں مجھ رسول کی تھوڑی سی بھی عظمت ہے، تھوڑی سی بھی قدر ہے، تو یہ سوچ کر ہی اس دروازے کا احترام کر لینا یہ میرا دروازہ ہے. ورنہ کسی نبی نے اپنی آل کے گھر کی اس طرح پہچان نہیں کروائی، لیکن رسول آنے والے حالات کو جانتے تھے. اس لیے رسول نے اپنے فضائل میں اپنی بیٹی کا تعارف پوری دنیا کو کروا دیا تھا کہ اے دنیا والوں، تم اگر مجھے رسول مانتے ہو، میرا کلمہ پڑھتے ہو، تو جان لو یہ جو میری بیٹی فاطمہ ہے یہ صرف بیٹی نہیں ہے، ابیہا، یہ اپنے باپ کی بھی ماں ہے، یہ تمہارے رسول کی ماں کا درجہ رکھتی ہے. کون ایسا کمینہ ہوگا، کون ایسا بے غیرت ہوگا جو کلمہ بھی پڑھے گا اور ماں کے گھر کو آگ لگائے گا؟ کون ایسا بے حس ہوگا کہ جو ماں کے گھر کے دروازے کو جلائے گا؟ رسول نے اپنی بیٹی کے لیے پوری دنیا کو اہتمام کر دیا تھا، لیکن افسوس کہ قسمت میری بیوی کی جو آزمائش بیوی کے مقدر میں تھی، جو مشیت کے ارادے میں تھی، اس آزمائش میں بیوی اس طرح سے بیوی کو اس آزمائش میں ڈالا گیا. مومنان، آج ہم رو رہے ہیں کہ ہمیں ہزار زندگیاں بھی ملے، غم سیدہ کو سمجھ نہیں سکتے، نہ رونے کا حق ادا کر سکتے ہیں، نہ رونے کا حق ادا کر سکتے ہیں. انور النجوی واقعہ بیان کر رہے تھے کہ ایک مرتبہ
लाल घर तशरीफ लाए और जब घर आए तो देखा कि उम्मुल बनीन बहुत गमगीन है, बहुत परेशान है। पूछा कि उम्मुल बनीन क्या हुआ, इज़्तिराब की वजह क्या है? कहने लगी बहुत देर हो गई, अब्बास घर नहीं आए, अभी तक अब्बास घर नहीं आए। मौला ने तसल्ली दी कि बीबी आप सब्र करें, मैं अभी जाके देखता हूँ। हसनैन को साथ लिया और मौला ने हसनैन से फरमाया मुझे लगता है अब्बास बकी में गए होंगे, अपनी माँ फातिमा की कब्र पर गए होंगे। मैं कहती हूँ मौला अब्बास, आज हम कब्र फातिमा ढूंढ रहे हैं। आज हम जब मदीना जाते हैं हमें फातिमा की कब्र नहीं मिलती। हम कहाँ जाके किस कब्र पे जाके गिरे, किस कब्र को सीने से लगाए और रो रो के अपनी मुसीबतें बताएं। हमें फातिमा की लहद नहीं मिलती। मौला अब्बास फातिमा की लहद पे जब भी मौला अली वहाँ गए बकी में तो देखा कि मौला अब्बास ने अपने आप को कब्र ज़हरा पे गिराया हुआ है। बचपने का आलम है और अब्बास रो रहे हैं और रो रो के क्या बैठ कर रहे हैं। ये फातिमा की मजलिस है जो अब्बास पढ़ रहे हैं, रो रो के क्या कह रहे हैं कि ए मेरी माँ फातिमा, मैंने सुना है कि कुछ लोग आपके दरवाजे पे आग लेकर आए थे। ए मेरी मातरे गिरामी, मैंने ये सुना है कि उन्होंने आपके घर को आग लगा दी, दरवाजे की हुर्मत को पामाल किया। ए मेरी माँ मुझे बताइए वो कौन लोग थे? मैं उस वक्त नहीं था, मैं उस वक्त मौजूद नहीं था। काश मैं उस वक्त होता तो मैं उन लोगों को उसी आग में जला देता। मैं कहूँगी या अब्बास, ये आपकी हसरत ही है क्या? जब आपने देखा कि हसन के जनाजे पे तीर थे तब भी अब्बास को रोक दिया? नहीं अब्बास, तलवार नहीं निकलनी। जब वलीद ने बैत के लिए हुसैन को बुलाया तब फिर अब्बास ने तलवार को निकाला। मौला ने हुक्म दिया, तलवार को नियाब में रख लिया। सारी उम्र अब्बास सब्र ही करते रहे, सारी उम्र सब्र करते रहे। अब्बास की सबसे बड़ी शुजाअत यही है कि इस दलेर होने के बावजूद सब्र करते रहे। ये सब्र ही सबसे बड़ी दलेरी है। आज माँ की कब्र पे, फातिमा की कब्र पे अब्बास रो रहे हैं। अली ने जाके कंधे पे हाथ रखा और अली की आंखों से आंसू जारी है। हसनैन रो रहे हैं और एक मर्तबा अब्बास से कहा अब्बास क्या बातें कर रहे थे, क्या बातें कर रहे थे, क्या वाक़या हुआ था? मौला अब्बास ने कहा कि मेरी माँ ने जो कुछ मुझे कहा, मुझे सिर्फ इतना कहा कि ए अब्बास, तुम जो पूछ रहे हो कि वो कौन लोग थे, क्या हुआ था, जाओ जाके मेरी ज़ैनब से पूछ लो। ज़ैनब देख रही थी। बाबा क्या मुझे इजाज़त दे कि मैं बहन ज़ैनब से, मैं शहज़ादी ज़ैनब से जाके पूछूं? मैं कहती हूँ मोमिनात, आज हमारा दिल दहल जाता है इस किस्म की दहशतगर्दी रसूल की बेटी के घर पे। ये किस किस्म की दहशतगर्दी थी कि घर के दरवाजे को जला के फिर रसूल की बेटी के बिन्ते नबी के घर के अंदर कुछ दहशतगर्द घुस आए और आकर धमकियां देना शुरू कर दी। और जब बैत का मुतालबा किया तो जनाब सैयदा हाइल हो गई उस मलऊन के दरमियान और अली के दरमियान और कहने लगी कि ऐ शख्स, क़यामत तक मैं अली को तेरे हवाले नहीं होने दूंगी, मैं अली के आगे से नहीं हटूंगी। उस मलऊन ने जब ये देखा, किस तरह से बयान करूं शान-ए सैयदा एक तरफ, मसाइब सैयदा को बयान करना मुश्किल है। हमाम ने ताज़ियाने को लहराया और लहरा के कहा ऐ रसूल की बेटी, आगे से हट जाइए वरना ऐसी गुस्ताखी करूंगा, ऐसी गुस्ताखी करूंगा कि क़यामत तक न भूल पाएगी। उस मलऊन ने जब ये गुस्ताखी कर चुका मेरी बीवी के मसाइब, मैं कहती हूँ कि आज वो दिन है, अभी ज़ख्म ताज़ा है, अभी हुसैन की माँ का ज़ख्म ताज़ा है, हसन के दिल पे ज़ख्म ताज़ा है, अभी बच्चे माँ